اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعن الدائم الی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. اذان محترم، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. یہ وہ بیوی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے، اگر آپ جیسا کہ تاریخ جاننے والے افراد یہ بات جانتے ہیں کہ بیوی انتہائی متمولہ خاتون اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدم اور آپ کی شریک سفر پروردگار عالم نے بننا انہیں نصیب فرمایا. اور بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنا زندگی میں جتنا بھی آپ کا مال تھا وہ سارا کا سارا رسالت مآب پر، اسلام پر، رب ذوالجلال پر قربان فرمایا. لیکن اذان محترم، وہ بی بی کہ جس بی بی کے اس دنیاوی مال کی کیفیت اگر مختصر اس کا جائزہ لیا جائے تو 8000 اونٹ، وہ جو بی بی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا تجارتی اموال اور جو بی بی کا فلیٹ کہ جس کے اندر اونٹوں کی تعداد 8000 ملتی ہے، ایک گھر کہ جس کی 3 منزلیں ہیں اور ہر منزل اتنی بڑی اور اتنی وسیع و عریض تھی کہ جس میں سارے مکہ کے اندر جتنے افراد بسا کرتے تھے، ہر ایک منزل اتنی وسیع و عریض تھی کہ جس منزل میں پوری مکہ کے اندر جتنی پاپولیشن تھی وہ ان 3 منزلوں میں سے ایک ہی منزل کے اندر بھی سمانے کی گنجائش رکھتی تھی. جناب خدیجہ طاہرہ 8000 اونٹ. یہاں پر ذرا سا رک کر صرف یہ سوچئے، اس زمانے کا اونٹ اس زمانے کی مہنگی ترین سواری کے برابر قرار پاتا ہے. ایک اونٹ اس دنیا میں آج کل کے دور کے اندر انتہائی مہنگی سواری، یعنی اس دور کے اندر اونٹ سب سے مہنگی چیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز تصور کی جاتی تھی. عرب کا اونٹوں سے لگاؤ اتنا زیادہ تھا کہ جس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود اور عرب کلچر کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اذان محترم، کیا ایک اونٹ انتہائی مہنگی سواری، اگر کسی کے پاس ایک بہت ہی بڑا ٹرالر ہو کہ جس پر سامان لوڈ کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی لوری ہو، یا کسی انتہائی مہنگی موٹر کمپنی کی کار ہو، فار ایگزامپل مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلیو یا اس طرح کی کوئی گاڑی، اگر وہ شخص کہ جس کے پاس ایک ایسی مہنگی گاڑی ہو تو انسان تعجب کرتا ہے کہ سوچو اس شخص کے پاس کتنا مال ہوگا کہ اس نے یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے. لیکن اذان محترم، بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس اس طرح کی ایک سواری نہیں ہے، 10 سواریاں نہیں ہیں، 80 سواریاں نہیں ہیں، 800 سواریاں نہیں ہیں، 8000 سواریاں ہیں، 8000 اونٹ ہیں بی بی کے پاس. اب اس سے انسان یہ تب اندازہ لگائے، بی بی کو جو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے وہ یوں ہی نہیں کہا جاتا. بی بی کا جو لقب ہے ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ. عرب کی ملکہ اتنی بڑی کوئی، اب یہ الفاظ بی بی کے شایع نشان نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی بزنس ٹائکون نہیں. جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ایک تجارتی قافلہ جب چلتا تھا، اب وہ عرب مختلف سٹیٹس کے اندر جاتا تھا بی بی کا وہ قافلہ. اب اتنے سارے اونٹ ہیں، ہر مرتبہ تو سارے کے سارے اونٹ نہیں نکلا کرتے ہوں گے. یقیناً جتنا مال منگوایا گیا ہے اور بی بی کا وہ مال جس دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ ہونا ہے وہاں تک وہ مال جانا ہے، تو جتنے اونٹوں کی ضرورت ہے اتنے اونٹوں پر انہیں لاد کر لے جایا جائے گا. لیکن جب بی بی کا وہ تجارتی قافلہ نکلا کرتا تھا، اس سے قبل بی بی کا کیا عمل ہوتا تھا؟ بی بی تشریف لے جاتی تھی کعبۃ اللہ، اور کعبے کے غلاف کو تھام کر خود کو کعبے سے مس کر کے
جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہ فرمایا کرتی تھیں، اے رب ابراہیم، اے ابراہیم کے پروردگار، میں اس قافلے کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو ابراہیم پیغامات لے کر آئے ان پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں یہ قافلہ تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، اور پروردگار عالم رب ابراہیم کی امان میں بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنے اس سامان تجارت کو دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بی بی کے غلام نے، جن کا نام میسرہ ملتا ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ کیا ہے اور رسول تشریف لے گئے ہیں، اور میسرہ نے واپس آ کے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جنہیں آپ نے اس مرتبہ اس سفر میں میرے ساتھ کیا تھا، کوئی وزن میں رد و بدل نہیں ہے، کوئی کہیں پر کرپشن نہیں ہے، اور میں نے ایک ایسی عجیب چیز دیکھی جو اور کسی انسان کے ساتھ آج تک اس زندگی میں نے نہیں دیکھی۔ یہ جو شخص آپ نے میرے ساتھ کیا تھا یہ کوئی واقعاً بڑا برگزیدہ شخص ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ میسرہ کہتا ہے بی بی کا غلام کہ میں نے دیکھا یہ شخص جہاں جہاں سے گزرتا تھا آسمان پر ایک بادل ان کو سایہ کرتا کرتا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں جہاں تک یہ جاتے تھے وہاں یہ بادل سایہ کرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ بی بی کے اتنے غلام، نہیں معلوم کتنے 100 غلام، اور نہیں معلوم کتنی 100 کنیزیں، کتنی ہزار کنیزیں، لیکن بی بی ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ کردار تھا کہ رسالت مآب اب رسول اکرم کے ساتھ عقد کے بعد بی بی یہ جانتی ہیں کہ رسول کوہ ہرا پہ، غار ہرا میں تشریف فرمائیں اور نزول وحی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بی بی خود غار ہرا کی چوٹی تک، غار ہرا تک جاتی ہیں، یعنی کہ جو جبل ہرا کی چوٹی ہے جسے ہم غار ہرا کہتے ہیں، وہاں تک بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ خود تشریف لے جاتی ہیں، حالانکہ بی بی کے پاس اتنے غلام اور اتنی کنیزیں ہیں کہ اگر ان غلاموں اور کنیزوں کی قطار بنائی جائے نا، ان کی لائن بنائی جائے، تو پہلا غلام بی بی کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور آخری غلام غار ہرا پر کھڑا ہوگا۔ یہ سارے چلیں گے نہیں، یہ سب صرف لائن بنائیں گے، ایک صف بنائیں گے، ایک قطار بنائیں گے۔ تو وہ قطار اگر اتنی لمبی بھی ہو جائے کہ وہ قطار بی بی کے گھر کے دروازے سے چلے اور غار ہرا پر جا کے ختم ہو، تب بھی بی بی کے غلام اور کنیزوں میں اضافہ، مطلب وہ غلام اور کنیز بی بی کے ایکسٹرا بچ جائیں گے، ان میں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی بی بی کیا فرماتی ہیں؟ خود تشریف لے جاتی ہیں، اور دینے کے لیے کیا جا رہی ہیں؟ بہت ساری غذا نہیں، کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی رسول اکرم کے لیے خود بی بی تشریف لے جا رہی ہیں دینے کے لیے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جب رسول معراج پر گئے ہیں، پروردگار عالم نے رسول کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ جب زمین پر جانا تو میرا سلام خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں عرض کر دینا کہ رب ذوالجلال تمہیں سلام کہتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، ہم جب کسی بڑے کا سلام لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے تمہیں سلام دیا ہے، یہ اللہ سلام کرتا ہے جس بی بی کو اسے خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بی بی کی وفات کے بعد جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ رسول غضبناک ہوتے تھے، یوں تو رسول بہت کم غضبناک ہوتے تھے، لیکن کبھی اگر رسول غضبناک ہوتے تھے تو لوگ جانتے تھے کہ بس ایک نام لو رسول کے سامنے جب وہ غضبناک ہیں، اور اس کے بعد رسول کا غضب دور ہے، رسول کے چہرے پر مسکراہٹ اگر لانا چاہتے ہو تو ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ شہزادی ہیں سلام اللہ علیہ کہ جب رسول کوئی ذبیحہ ذبح کرتے تھے تو اس کے بعد بی بی خدیجہ طاہرہ کی سہیلیوں کے گھر خاص طور سے رسول بھجوایا کرتے تھے۔ اور یہ سہیلیاں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہیں؟ یہ سہیلیاں اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ وہ سہیلیاں ہیں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کہ جنہوں نے بی بی کا ساتھ اس وقت دیا کہ جب مکہ والوں نے بی بی کو آئسولیٹ کر دیا تھا، رسول سے عقد اور رسول سے نکاح کے جرم میں بی بی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت ان سہیلیوں نے اور ان دوستوں نے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ دیا تھا۔ اور جناب خدیجہ جب کسی نے غضبناک ہو کر یہ پوچھا تھا کہ اے رسول اللہ، آپ اپنی اس زوجہ کو اتنا یاد رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میری زوجہ ہے کہ جس نے
اس وقت مجھ پر ایمان رکھا جب سارے مجھے چھوڑ گئے تھے، اس وقت میرا ساتھ دیا جب مجھ پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ رسالت مآب کا جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے یہ انداز، ایک مناجات ہے کہ جو جنت المالا میں قبر بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے کنارے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں وہ مناجات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی عبارت اور اس کا مختصر سا ترجمہ، کہ جس کے راوی جناب انس ابن مالک ہیں جو صحابی رسول ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام حسین نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جنت المالا میں قبر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دہنے پر کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور رب ذوالجلال سے مناجات کرنے لگے اور کہنے لگے، یا رب انت مولا ہو فرحم عبیدن الیکا ملجا ہو، یا ذا المعالی علیکا معتمدی طوبى لمن کنتا انت مولا ہو، طوبى لمن کانا خادما ارقا یشکو الی ذی الجلال بلواہ، وما به علت ولا سقم اکثر من حبه لمولاہ، اذا اشتکا بثہ وغصتہ وجابہ اللہ ثم لباہ۔ اے رب انت مولا ہو، یا رب انت مولا ہو، فرحم عبیدن الیکا ملجا ہو، پروردگارہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، فرحم عبیدن الیکا ملجا ہو، بس اس بندے پر اپنے رحم کر کہ جو تجھی کو اپنا سہارا اور ملجا اور پلٹنے کی جگہ مانتا ہے۔ یا ذا المعالی علیکا معتمدی طوبى لمن کنت انت مولا ہو، اے بہت ہی بلند مقام رکھنے والے پروردگار، خوشخبری تو اس شخص کے لیے ہے، بشارت تو اس کے لیے ہے کہ جس سے تو بھی محبت کرے۔ اللہ سے تو اور کوئی محبت کرتا ہے، کمال اور محبت کی جو معراج اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ کہے کہ یہ بھی میرا بندہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، اب وہ مختصر کر رہا ہوں میں بات کو، جناب انس ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب آقا حسین علیہ السلام کے جملے ختم ہوئے مناجات کے، تو میں نے ایک غیبی آواز کو سنا کہ جو قبر جناب خدیجہ طاہرہ کے قریب سے آ رہی تھی، اور وہ صدا تو تھی، آواز تو تھی، مگر کون کہہ رہا تھا میں نہیں دیکھ پایا کسی کو، مگر ایک آواز تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ لبیک عبدی وانت فی کنفی وکلما قلتا قد علمناہ۔ یہاں پر آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی مناجات کو ختم کیا، اور اس کے بعد آواز غیبی، صدائے غیبی، آواز قدرت آنے لگی، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے مجھے پکارا میں حاضر ہوں، وانت فی کنفی، اور تو میرے سائے میں ہے، میرے قریب ہے، میرے جوار میں ہے، وَكُلَّمَا قُلْتَ قَدْ عَلِمْنَاهُ صَوْتُكَ تَشْتَاقُهُ مَلَائِكَتِي، اے حسین آپ کی آواز وہ ہے کہ جسے سننے کے ملائکہ مشتاق ہیں، فَحَسْبُكَ الصَّوْتُ قَدْ سَمِعْنَاهُ، پس کیا ہی آواز ہے کہ جسے ہم نے سنا ہے۔ اور لَوَهَبْتُ الرِّيحَ مِنْ جَوَانِبِهِ خَرَّا سَرِيعًا لَمَّا تَغْشَاهُ سَلْنِي بِلَا رَغْبَةٍ وَلَا رَهْبٍ وَلَا حِسَابٍ إِنِّي أَنَا اللَّهُ، اے حسین مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، اس لیے کہ تیرے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں انا اللہ ہوں، میں اللہ خود موجود ہوں۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ فضیلت ہے سرکار آقا حسین علیہ السلام کی، تو فضیلت ہے ہی، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام آقا 25 پیدل حج کے لیے تشریف لے گئے، 25 پیدل حج مولا حسین نے کیے۔ ان سفروں میں سے ایک سفر وہ تھا کہ جس سفر کے دوران مولا حسین علیہ السلام بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کے قریب بیٹھ کر یہ مناجات پڑھ رہے تھے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے پاکیزہ ترین اور اپنے محبوب ترین بندوں کا کہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مال کے صدقے میں انہیں حلال اور طیب رزق نصیب فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد